قاضی حسین احمد مرحوم ان چند ایک ارواح صالحہ میں سے تھے جن کے چہرے کو دیکھنے سے قلبی اور روحانی تسکین حاصل ہوا کرتی تھی۔ میں ان کی مسکراہٹ کا قتیل تھا۔ جتنی دیر میں ان کی محفل میں رہتا میرا جی چاہتا کہ وہ مسکراتے رہیں۔ تبسم کا لفظ اپنے اصل روپ میں ان کی مسکراہٹ کے لیے ہی مناسب لگتا تھا، ایک درد دل رکھنے والے اور امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ کے نقیب۔ جب کبھی بھی ان سے ملاقات ہوئی، کوئی ایک المیہ، کوئی نیا دکھ انہوں نے ضرور بیان کیا۔ ایک تفصیلی ملاقات میں جب میں نے خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کی 5 سالہ حکومت کی نفاذ اسلام کے حوالے سے ناقص بلکہ صفر کارکردگی کا تذکرہ کیا تو قاضی صاحب کا ہنستا مسکراتا چہرہ غم و اندوہ کی تصویر بن گیا۔ کہنے لگے، جب 2002 میں صوبہ سرحد جو کہ اب خیبر پختونخوا ہے میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت قائم ہوئی تو میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی اور میں نے انہیں کہا کہ اب چونکہ ایک صوبے میں ہمیں حکومت مل گئی ہے تو اگر ہم ممکن حد تک یہاں اسلامی قوانین کا نفاذ کر دیں تو ہم یہ ثابت کر سکیں گے کہ اسلامی قوانین آج کے دور میں بھی نافذ العمل ہے۔ ہماری یہ کامیابی لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے جگہ بنائے گی اور ہم آئندہ انتخابات میں بھی بہتر کارکردگی دکھا سکیں گے۔ قاضی صاحب نے بتایا کہ مولانا نے اس کے جواب میں ایک ایسی بات کہی کہ میں ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ مولانا نے فرمایا کہ جمعیت العلماء اسلام اپنی پیشرو جماعت جمعیت العلماء ہند کی طرح کبھی بھی نفاذ اسلام کے مقصد کے لیے کام نہیں کرتی۔ یہ ایک عمومی سیاسی جماعت ہے جیسے باقی تمام سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں اور وہ حالات و واقعات اور اسباب و علل کو دیکھ کر سیاست کرتی ہیں۔ برصغیر کی عملی سیاست کے حوالے سے مولانا کی یہ بات درست اور تاریخی حقائق لیے ہوئے ہے۔ یہی مروجہ سیاست ہی تو ہے جو 1920 کے پہلے عمومی انتخابات کی کوکھ سے برآمد ہوئی اور اس ایک صدی میں اس نے لفظ سیاست کو ایک منفی استعارہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ آپ نے بہرحا لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میرے ساتھ سیاست مت کرو، یعنی کھری کھری بات کرو، سچ بولو۔ یہ سیاسی داؤ پیچ مطلب پرستی ہی تو ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اکثر چائے خانوں میں یہ بورڈ آویزاں ہوتے تھے کہ یہاں چرس پینا اور سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ جمعیت العلماء ہند ایک ایسی سیاسی پارٹی تھی جس کی بنیاد چند علماء کرام نے 19 نومبر 1919 کو رکھی، جن میں کفایت اللہ دہلوی، ثناء اللہ امرتسری، ابراہیم میر سیالکوٹی اور عبد الباری فرنگی محلی شامل تھے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ جمعیت العلماء ہند کی بنیاد مولانا محمود الحسن اور مولانا حسین احمد مدنی نے رکھی تھی، کیونکہ یہ دونوں حضرات اس وقت مالٹا کی جیل میں قید تھے۔ لیکن جمعیت العلماء ہند کو قائم کرنے والے تمام علماء چونکہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی سیاست کاری سے اس پورے مکتبہ فکر کے علماء اور پیروکاروں کو ساتھ ملا لیا، بالکل اسی طرح جیسے آج مولانا فضل الرحمان نے تمام دیوبندی فکر رکھنے والوں کو ساتھ ملا بنا رکھا ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد جب پرویز مشرف کی حکومت نے پاکستان میں طالبان سے ہمدردی رکھنے والے افراد پر کریک ڈاؤن کا آغاز کیا تو ان میں اکثریت دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی تھی، کیونکہ افغانستان کے طالبان انہی مدرسوں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے ہوئے تھے۔ ایسے میں مولانا فضل الرحمان کی سیاسی بصیرت اور بصارت نے بھانپ لیا کہ اگر میں نے دیوبند مکتبہ فکر کے ماننے والے علماء و طلباء میں یہ خوف بیچ دیا کہ اگر تم میری یعنی جمعیت العلماء اسلام کی چھتری تلے جمع نہ ہوئے تو پھر ایک ایک کر کے مارے جاؤ گے، تو پھر میری سیاست کامیاب ہو سکتی ہے۔